باب نمبر 28 آخری صلیبی جنگ۔ اب جو واقعات پیش آئے ان کو سمجھنے کے لیے یورپ کے حالات پر ایک نظر ڈالنی ضروری ہے۔ دو پشتوں سے قسطنطنیہ کے یونانی شہنشاہ جو قدیم رومانی کیسروں کے فقط حویلے رہ گئے تھے، اس بات کو بڑے رنج اور افسوس سے دیکھتے تھے کہ ان کی قوت و سطوت ان سے چھن کر سب ترکوں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور یہ ترک وہ ہیں جو ایشیائے کوچک سے اٹھ کر اب یورپ میں بلقان اور بحر اسود کے ساحلوں پر مستولہ ہوتے جاتے ہیں۔ کسوبہ کے میدان میں نئے فاتحوں یعنی عثمانی ترکوں نے ولایت سرب کے بڑے بڑے قوی ہیکل بہادروں کو مغلوب کر کے ان کی قوت توڑ دی تھی۔ اس کے بعد وہ ہنگاریہ تک پہنچ گئے تھے۔ ترک بڑی جواں مردی سے لڑتے تھے اور قاعدے سے لڑتے تھے۔ ان کی طبیعتوں میں بڑا جذبہ اور جوش بھرا تھا، اور اپنے سلاطین کے وہ بے حد مطیع و فرما بردار تھے۔ ان کے اسب سوار رسالے بھی بہت اچھے تھے، لیکن ان کی پیدل فوجیں، جن میں فوج ینگ چری شامل تھی، نہایت ہی اعلیٰ درجے کی تھیں۔ بحر شام کے ساحلی شہروں میں بیاہ شادی کر کے اور عیسائی عورتوں اور کنیزوں کو حرم بنا کر، جو یونانی اور ثقالبی قوموں کی ہوتی تھیں، ترک ایک نئی نسل اور نئی قوم پیدا کر رہے تھے۔ سلطان بایزید ایلدرم میں اپنی قوم کی بھلائیاں اور برائیاں دونوں موجود تھیں۔ بڑا جنگ آور اور اول العزم تھا، لائق بھی تھا اور ظالم بھی۔ تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائی کو گلا گھٹوا کر مروا ڈالا۔ اپنی فتوحات پر ناز کیا کرتا تھا اور فخریہ کہتا تھا کہ آسٹریا کو فتح کر کے فرانس پر لشکر کشی کرے گا اور اپنے گھوڑوں کو شنت بطرس کی قربان گاہ پر لا کر دانہ کھلائے گا۔ سلطان بایزید در حقیقت قسطنطنیہ کا مالک ہو گیا تھا، گو کیسر نہ کہلاتا تھا۔ یہ نام ابھی تک قسطنطنیہ کے عیسائی شہنشاہ کے لیے مخصوص تھا۔ بایزید کا علاقہ قسطنطنیہ کی فصیلوں تک آ گیا تھا، اور اس کے شہر کی بہت سی عدالتوں میں بایزید کے قاضی مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ شہر میں 2 مسجدیں بھی تعمیر ہو گئی تھیں، جن کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو کر ترکوں کو نماز کے لیے بلاتی تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ کا عیسائی قیصر مانیول تھا۔ یہ قیصر قسطنطنیہ پر قبضہ رکھنے کے معاوضے میں سلطان بایزید کو خراج ادا کیا کرتا تھا۔ وینس اور جنیوا کی ریاستیں جو اس نواح میں قائم ہو چکی تھیں، ان کا برتاؤ بھی سلطان بایزید کے ساتھ ایسا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سلطان ایک دن ان کا بادشاہ ہونے والا ہے۔ ترکوں کی نظر میں قسطنطنیہ کا شہر معاون کے باغات اور سنگ مرمر کے محلوں کے ان کے لیے بڑی توقعات کا مقام تھا، اور ان کے علاقہ استنبول میں گویا قسطنطنیہ بھی شامل تھا۔ اسلام مکہ سے چل کر نصرانی کیسروں کے اس مشہور و معروف شہر کے گرد اپنی چھاؤنی ڈال چکا تھا، مگر شہر کی اونچی فصیلیں اور سمندر کی طرف دول یورپ کے جہاز ابھی تک شہر کی حفاظت کرتے تھے۔ سلطان بایزید اس حفاظت کو توڑ کر اس پر قبضہ کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھا، بلکہ یہ سمجھیے کہ جس وقت یورپ میں جنگ صلیب پر چلنے کی صدائیں گونجتی ہیں، ایلدرم قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ یہ صلیبی لڑائی یورپ نے خاص ترکوں سے لڑنے کے لیے کی تھی۔ بایزید کی ترقی سے سب سے زیادہ خطرہ ہنگاریہ کے بادشاہ سیگسمند کو محسوس ہوا تھا، اور اسی خطرے کو رفع کرنے کے لیے اس نے جنگ صلیب پر یورپ کو آمادہ کر کے اس لڑائی کا کل اہتمام اپنے ذمے لیا تھا۔ برگنڈی کے بادشاہ فلپ نے اس لڑائی کے بارے میں ہنگاریہ کے بادشاہ سیگسمند کی تائید کن وجوہات کی بنا پر کی تھی، اس کا حال فلپ کو ہی معلوم ہوگا۔ کچھ زمانے سے مختلف حکومت ہائے یورپ میں امن چلا آتا تھا۔ اس وقت جو امور اہل یورپ کے پیش نظر تھے، ان میں ایک پروٹیسٹنٹ مذہب تھا جو نیا نیا پیدا ہوا تھا، اور جس کا نام یورپ میں بدعت کبیرہ رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ 7 سالہ پر بھی بحثیں چھڑی رہتی تھیں، شہنشاہی مجالس کے قضیوں پر بھی غور کیا جاتا تھا۔ وبائے عام جس کا نام کالی مری ہو گیا تھا، جب رفع ہوئی تو رعایا اس امید میں جینے لگی کہ اب اسے مال و جائیداد کے حقوق حاصل ہو جائیں گے، مگر یہ کل امور کچھ ایسی حالت میں تھے جیسے بساط شطرنج پر بادشاہ زچ ہو گیا ہو اور چلنے کے لیے کوئی گھر نہ ملتا ہو۔ دول یورپ کے اکابر و اشراف کلیسا کی طرف متوجہ ہو چلے تھے۔ بادشاہ فرانس جسے جنون کے دورے اٹھا کرتے تھے، بادشاہ ہنگاریہ کی مدد کی جو صاحب عقل و ہوش تھا، مگر ترکوں سے ڈرا ہوا تھا۔
دین عیسوی کے جوش حمیت میں انگلستان اور نیدرستان سے لوگ بغیر کسی معاوضے کی امید کے لڑنے چلے آئے تھے۔ آخری زمانے کی صلیبی لڑائیوں میں جو عیسائی قومیں شریک ہوئیں، اگر ان کی فہرست ملاحظہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ یورپ کی کل قوموں کا شجرہ نسب سامنے رکھا ہے۔ سواس کا افسر فراسان، پروشا کا رئیس اعظم ہوہن، زولرن کا سر خاندان فریڈرک، جزیرہ رودوس کے مسیحی شہ سواروں کا مقدم اعلیٰ، شنت یوحنا کے جہازران شہ سوار، جرمانیہ کے نوابان عظما جو شہنشاہوں کو منتخب کر کے تخت پر بٹھاتے تھے، بڑے بڑے عیسائی شرفاء اور بادشاہوں کی طرف سے اختیار یافتہ لوگ اس فہرست میں درج تھے۔ سب سے زیادہ مضبوط اور قوی اور تعداد میں بھی زیادہ لڑنے والے فرانس سے آئے تھے۔ ان میں بار ارتوائے برگنڈی اور سنت پول کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ تھے۔ فرانس کی بری اور بحری فوجوں کے افسر اور فرانس کا سب سے بڑا حاکم شرطہ بھی صلیب پر جان فدا کرنے کو حاضر تھا، اور یہ کل مجمع کونٹ نیور جان ویلو کی سرکردگی میں تھا۔ 20,000 نصرانی سوار ماں اپنے خادمان خاص اور مسلح ملازمین کے گھوڑوں پر سوار ہو کر مشرق کی طرف بڑھے اور سیکسمند بادشاہ ہنگاریہ کی فوجوں سے جا ملے، اور اب ان جنگ آوران صلیب کی مجموعی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر عورتوں اور شراب سے بھی بخوبی مہیا تھا۔ اس باروب و عظیم الشان جمعیت کی تعداد اتنی تھی کہ عیسائی شہسوار خود کہتے تھے کہ اگر آسمان بھی گرے گا تو ہم اسے اپنے نیزوں پر روک لیں گے۔ فرانسیسی، انگریزی اور جرمانی مبازران صلیب کو اس کا خیال بہت غیر واضح تھا کہ اس مارکے میں آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ترکوں کے بادشاہ نے، جس کا نام تک وہ نہ جانتے تھے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، جن میں مشرقی و مغربی، ایران اور مصر کے مسلمان شامل ہیں، عیسائیوں کی مخالفت پر جمع کر رکھا ہے، اور ترکوں کا یہ سلطان اور اس کی فوجیں قسطنطنیہ سے آگے کہیں چھپی بیٹھی ہیں، اور اب ان عیسائی بہادروں کو اس کی بے قراری تھی کہ جلد ترکوں کے بادشاہ سے مقابلہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچتے پہنچتے وہ بھاگ جائے، کیونکہ اس بادشاہ کو مارنے کے بعد جلد یروشلم کی طرف بڑھنا ہے۔ بادشاہ سیکسمند، جو اوروں سے کسی قدر زیادہ سمجھ رکھتا تھا، کہتا تھا کہ گھبرائیے نہیں، بغیر لڑائی لڑے یہاں سے جانا ممکن نہیں۔ سیکسمند نے در حقیقت یہ بات سچ کہی تھی۔ صلیبی فوجیں دریائے تونا کے کنارے کنارے جا رہی تھیں کہ وینس والوں کے جہاز دریا کے دہانے کی طرف آتے ہوئے ملے۔ ان جہازوں کے لوگ بھی فوجوں کے ساتھ ہو گئے، یہاں تک کہ عیسائیوں کے حق میں بالکل باتیں اچھی رہیں۔ ترکوں کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے جو دور دور کے مقامات پر پہرا دیتے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر ان عیسائی مجاہدوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عیسائیوں نے یہاں بہت لوگوں کو قتل کیا، اور اس کا مطلق خیال نہیں کیا کہ جن کو قتل کرتے ہیں وہ قوم کے سرب اور مذہب کے عیسائی ہیں۔ غرض چلتے چلتے ایک پرفضا موقع دیکھ کر نیکوپولس کے محاصرے کے لیے لشکر اتارا، اور یہاں دریافت ہوا کہ سلطان بایزید کا ایک بڑا لشکر ان سے لڑنے آ رہا ہے۔ پہلے مجاہدان صلیب کو اس کا یقین ہی نہ آیا تھا کہ سلطان کو ان کے مقابلے میں آنے کی ہمت ہو سکتی ہے، مگر جب بادشاہ ہنگاریہ نے سمجھا کہ سلطان کے بڑھنے کی خبر صحیح ہے تو کچھ سمجھ میں آیا۔ اب لڑائی کے لیے صف آرائی شروع کی۔ بادشاہ ہنگاریہ سیکسمند نے، جو ترکوں کی قوت سے آگاہ تھا، یہ صلاح دی کہ فرانسیسی اور جرمانی شہسوار لشکر کے عقب میں رہیں اور مسلمانوں کے پہلے حملے کا زور ہنگاریہ، ولاشیا اور کروٹ کی فوجوں کو برداشت کرنے دیں۔ اس صلاح پر امرائے مجاہدین برنجیختہ ہوئے، اور اس سوال پر کہ کون آگے رہے اور کون پیچھے رہے، ایسی سخت تکرار شروع ہوئی کہ بایزید کی فوج قراول ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑنے کے لیے موقع پر آن پہنچی۔ فرانسیسی اور جرمانی امرائے فوج کو یہ گمان ہوا کہ سیکسمند ان کو لڑائی میں بیکار رکھ کر فتح کا سہرا اپنے سر بندھوانا چاہتا ہے۔ آخرکار ارتوائے کے فلپ نے، جو فرانس کا رئیس الشرطہ تھا، چلا کر کہا، ہنگاریہ کا بادشاہ چاہتا ہے کہ آج کی عزت اور ناموری اسے حاصل رہے، جس کا جی چاہے اس کی خواہش سے اتفاق کرے، لیکن میں ہرگز اتفاق نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا علم بلند کیا اور ایک نعرہ لگا کر کہ مجاہدو، خدا اور سینٹ جارج کا نام لے کر آگے بڑھو، اپنی فوج کو ساتھ لے کر چل پڑا۔
ارتوائے فلیپ کی زبان سے اس نعرے کا بلند ہونا تھا کہ جس قدر صلیبی افسر وہاں موجود تھے اس کے ساتھ ہو لیے، اور ان کے جوش پوش سواروں نے جن ترکوں اور سربیوں کو اب تک راہ میں قید کیا تھا ان سب کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اپنے اپنے افسروں کے پیچھے اس لڑائی کے لیے کوچ کرنے لگے۔ ان کے برچھوں کے سروں پر بیرک اٹھتے تھے، مرکبوں پر لوہے کے خاردار کجیم پڑے تھے، اور اب دشمن پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے سر پٹ اڑے۔ یورپ کے شہزادوں اور یورپ کے شہسواروں اور بہادروں نے سلطان بایزید کے فوجی دستوں کو، جو بڑے لشکر سے علیحدہ ہو کر لڑنے کو نکلے تھے، پراگندہ کر دیا اور ایک بلندی کی طرف چلے جس پر راستہ نکال کر دور تک چڑھنا پڑا۔ یہاں ایک پل پر پہنچ کر ترکوں کے پیدل تیر انداز جس قدر ملے انہیں قتل کر دیا، اور پھر اپنی صفیں درست کر کے ترکی رسالوں سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ ترکی رسالے اب لڑائی کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ بایزید کے ایسے رسالوں کو جو ہلکے ہتھیار رکھتے تھے صلیبی مجاہدوں نے مار کر پیچھے ہٹا دیا، اور جب ان رسالوں کی صفیں ٹوٹیں تو ان پر بڑی دلیری سے سخت دھاوا کیا، مگر اس دھاوے کی بدولت لڑائی بھی ہار گئے۔ اب تک عیسائیوں نے جن کا مقابلہ کیا تھا وہ ترکی فوج قراول کی پہلی 3 صفیں تھیں۔ جس وقت صلیبی شہسوار اس مارکے میں تھک کر دوسرے پل تک پہنچے تو دیکھا کہ ترکوں کا ایک اور بڑا اور اصلی لشکر صف باندھے سامنے کھڑا ہے۔ تعداد 60,000 ہے۔ ینگ چری فوج کے سفید امامے اور سواروں کے زرہ پوش رسالے نصف دائرے کی شکل میں آراستہ ہیں۔ ترکوں نے عیسائیوں کے جواب میں دھاوا نہیں کیا، وہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے میں جانوں کو مفت کھونا ہے۔ دور ہی سے تیر برسا کر مسیحی شہ سواروں کے گھوڑوں کو گرانا شروع کیا۔ جب گھوڑے زخمی ہو کر گرے تو ان کے سوار پیدل ہو گئے، مگر یہ اتنی بھاری زرہ پہنے تھے کہ پیادہ ہو کر لڑنا مشکل تھا۔ بھاری زرہ لڑنے میں مخل ہوتی تھی۔ اس پر بھی بعض صلیبی مبازر بڑی جواں مردی سے لڑے، اور پیشتر اس کے کہ ان کے بہت سے گھوڑے زخمی ہو کر گریں، پشت دکھا کر میدان سے فرار ہوئے۔ لیکن جب ترکی فوجوں نے صلیبیوں کو گھیر لیا اور صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کی معاون فوجیں بھی اس وقت تک ان سے بہت دور ہیں، تو پھر ان مسیحی شہ سواروں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس اثنا میں سیکسمند نے اپنی فوجوں کو مقابلے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ سیکسمند کچھ دور آگے بڑھا بھی تھا کہ ان مجنون صلیبیوں سے، جنہیں آخرکار ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، قریب ہو جائے، لیکن ان کی مدد نہ کر سکا۔ یا تو خوف سے پیچھے رہا، یا مجاہدین صلیب کا یلغار ترکوں پر ایسا شدید تھا کہ ان کو مدد پہنچانا غیر ضروری سمجھا۔ بہرکیف یہ دونوں مسئلے ایسے تھے جن پر بات کو بڑے زور و شور سے بحثیں ہوتی رہیں۔ یہ یقینی ہے کہ صلیبیوں کی پسپائی نے لڑائی ایسی ہاتھ سے کھوئی کہ فتح کی مطلق امید نہ رہی۔ تھکے ہارے، زخمی، خون میں آلود سواروں کا فرار اور ان کے تعاقب میں ترکوں کا دھاوا اس بلا کا تھا کہ اہل صلیب کی پیدل فوجوں کی بھی ہمت فرار ہوئی۔ صلیبی شہ سواروں کے دائیں اور بائیں ولاشیا کی عیسائی فوجیں تھیں، مگر یہ بھی اوروں کا حال دیکھ کر جان بچانے کو پیچھے ہٹیں۔ سیکسمند کے ہنگاری اور الکٹورا کے باویری بڑی ہمت سے لڑائی پر جمے رہے، لیکن سیکسمند خود اور اس کے ہمراہی سردار بہت جلد گھوڑے بگاتے ہوئے دریائے تونا پر آئے کہ وینس والوں کے جہازوں میں جا کر ترکوں سے پناہ لیں۔ جن صلیبی سپاہیوں کو ترکوں نے گرفتار کیا تھا، سلطان بایزید ایسا نہیں تھا کہ ان کو رہا کر دیتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ترکی کے قیدیوں کو قتل کیا تھا اور بایزید کو طرح طرح کے نقصان پہنچائے تھے۔ جنگ ہائے صلیب کا مشہور مورخ فرائسوٹ بہت ہی افسوس اور رنج کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کے بعد اہل صلیب برہنہ صرف قمیض پہنے ہوئے بایزید کے سامنے پیش کیے گئے۔ تھوڑی دیر تک سلطان ان کو دیکھتا رہا، پھر ان کی طرف سے منہ پھیر کر ان کے قتل کا اشارہ کیا، اور اب ترک سپاہی ننگی تلواریں اپنے ہاتھوں میں لیے ان کو باہر لائے اور بڑی بے رحمی سے ان صلیبیوں کے ٹکڑے اڑا دیے۔ 10,000 صلیبی لڑنے والے اس طرح قتل کیے گئے۔ بایزید نے اپنے امرائے دربار کی صلاح سے 24 عیسائی سرداروں کو اس غرض سے قید میں رکھا کہ زر فدیہ ادا ہونے پر رہا کر دیے جائیں گے۔ ان بدقسمت قیدیوں میں بادشاہ فرانس کا پوتا ارل نیورز اور فرانس کا بوچی کاٹ بھی تھا۔ ترکوں نے 2,000 دینار طلائی ارل نیورز اور اس کے ساتھیوں کے لیے سربراہ طلب کیا۔ یہ رقم گو ترکوں کے نزدیک بالکل واجبی تھی، مگر وہ اتنی تھی جس نے یورپ کے خزانے خالی کر دیے۔ آخرکار روپیہ ادا کیا گیا اور قیدی رہا ہوئے۔
مورخ فرائسوٹ لکھتا ہے کہ سلطان بایزید جب ان قیدیوں کو رہا کرنے لگا تو اس نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور ان سے کہا کہ نیا لشکر تیار کر کے پھر ہم سے لڑنے آؤ، کیونکہ میں لڑائی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں اور عیسائیوں کے ملکوں میں اور زیادہ فتوحات حاصل کرنے کا قصد رکھتا ہوں۔ بایزید کے یہ الفاظ ارل نیورز اور اس کے ساتھیوں نے اچھی طرح سنے اور جب تک زندہ رہے ان کو کبھی نہ بھولے۔ لیکن صرف بہادر بوچی کارٹ جو اب فرانس کا مارشل تھا ترکوں سے دوبارہ لڑنے آیا۔ اس طرح اخیر صلیبی لڑائی عیسائیوں کے حق میں نقصان کے ساتھ خاتمے کو پہنچی۔ اس حال زار پر یورپ کی ریاستوں میں جس قدر نوحہ گری ہوئی اسی قدر مایوسی اور حرمان قسطنطنیہ پر بھی چھا گیا۔ ایک بار امید بند کر کے مدد آن پہنچی ہے، پھر اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب غارت ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ جنگ نیکوپولس 1396 میں ہوئی، اس سے پہلے ہی بایزید ایلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ کر کے یونان کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، مگر مارشل بوچی کارٹ 500 زرہ پوش شہ سوار اور چند جنگی کشتیاں لے کر آیا، جس سے قسطنطنیہ کے عیسائیوں کی خفیف مدت کے لیے پھر ڈھارس بن گئی۔ ایشیائے کوچک ترکوں کی سلطنت کا نصف حصہ تھا، اس میں اور یورپ کے ترکی صوبوں میں سمندر حائل تھا۔ بس یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اس زمانے میں وینس اور جنیوا کے جہازی بیڑے اگر چاہتے تو ترکوں پر کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے قسطنطنیہ کو بچا لیتے۔ وینس اور جنیوا والوں کو صرف آبنائے بوفورس پر قبضہ کرنا ہوتا، مگر یہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ ایشیا کی تجارت پر قبضہ کرنے کے لیے وینس اور جنیوا میں لڑائیاں ٹھنی تھیں، ایک دوسرے کو معذور و محتاج بنانا چاہتے تھے۔ سلطان بایزید جو بڑا دانا اور ہوشیار مدبر تھا، دونوں سے خط و کتابت رکھتا تھا، ایشیا کی تجارت کا دانہ ڈال کر دونوں کو پکڑنا چاہتا تھا۔ وینس اور جنیوا دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر تحائف بایزید کی نظر میں پیش کرتے تھے۔ پاپائے روما نے ایک مرتبہ پھر ان دونوں ریاستوں سے درخواست کی کہ قسطنطنیہ کو ترکوں سے بچائیں، مگر کسی نے درخواست کو نہ سنا۔ یورپ کے والیان ریاست جو صلیبی جنگ سے زندہ بچے تھے، وہ یورپ پہنچ کر آپس کی خانہ جنگی میں مبتلا ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے تاریخ کا ایک عجیب عبرتناک واقعہ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیحی کیسروں کا شہر جو دنیا کے شہروں میں سب کا سرتاج سمجھا جاتا تھا، جس کی حفاظت کے لیے صدہا عیسائی شہ سوار اور یونان کے رئیسوں کی تنخواہ دار فوجیں حاضر رہتی تھیں، اب اس درجہ محتاج اور تہی دست اور اس کے باشندے باوجود یہ کہ عالی شان محلوں اور عمارتوں میں بستے تھے، فاقہ کشی کی مصیبت میں اس درجہ مبتلا نظر آتے ہیں کہ بوچی کاٹ کی بحری سپاہ کو جو ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے روٹی تک نہیں کھلا سکتے، اور یہ سردار مجبور ہوتا ہے کہ پیٹ کی خاطر رہزنی اختیار کرے اور سامان رسد کے ترکی جہازوں کو لوٹے۔ قسطنطنیہ اس قدر تنگ حال تھا کہ بوچی کاٹ کی بحری سپاہ کو اس کی خدمت کے معاوضے میں 1 پیسہ تک نہ دے سکا۔ قسطنطنیہ کا قیصر اس وقت مانیول تھا۔ یہ بادشاہ اس قدر مجبور ہوا کہ پایہ تخت سے نکل کر یورپ کے دورے کو اٹھا کہ قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے سپاہ اور روپے کا سوال یورپ کے رئیسوں سے کرے۔ جب یورپ کی ریاستوں میں پہنچتا ہے تو مانیول کے ساتھ جو ملازم تھے وہ ایسے پھٹے حال تھے کہ اٹلی کے ایک رئیس کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس نے ان کے لیے ایسے کپڑے بنوا دیے جو ایک قیصر کے ہمراہیوں کی شان کے مطابق تھے۔ قیصروں کی نسل کا یہ قیصر ہاتھ پھیلائے ایک ریاست سے دوسری ریاست میں گیا، خاطر و مدارات سب نے کی، بے حد ہمدردی بھی ظاہر کی، مگر مدد کسی نے نہ کی۔ آخری مرتبہ یورپ والوں نے اپنے مذہب کی حمایت میں ترکوں پر ایسے مجنونانہ طریقے سے حملہ کیا تھا کہ اب مذہب کے لیے لڑنے کا جوش ان میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ یورپ کے تاجدار تجارت کے قضیوں اور سیاسی حد بندیوں میں جو اس زمانے میں فی الواقع ضروری کام تھے بالکل منہمک تھے۔ کلیسا کی طرف سے سفارش میں فرمان جاری ہوتے تھے۔ قیصر مانیول بذات خود ایک ایک کے دربار میں جا کر مدد کا خواستگار ہوتا تھا، مگر سب فضول ولا حاصل تھا۔ قیصر مانیول اب بالکل دل شکستہ ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے لوگ محاصرے کے زمانے میں فصیلوں پر چڑھ کر دوسری طرف اتر جاتے کہ ترکوں سے پیٹ کو ٹکڑا مانگیں۔ جب یہ نوبت پہنچی تو بوچی کاٹ بھی قسطنطنیہ کو خیر آباد کہہ کر وہاں سے روانہ ہوا، اور قیصر مانیول کا بھتیجا جو اس وقت قسطنطنیہ میں موجود تھا، شہر کو ترکوں کے حوالے کرنے کے لیے شرائط طے کرنے لگا۔
مگر بخت و اتفاق دیکھیے کہ اس جاں بلب اور مبتلائے جنگ شہر کو پھر کچھ دنوں کے لیے امان نصیب ہو گیا۔ یہ حالت تھی کہ بالکل خلاف توقع اور امید مشرق سے تاتاری نمودار ہوئے۔ ایشیائے کوچک میں سلطان بایزید کے شہر سواس کو حملہ کر کے فتح کیا اور فتح کرتے ہی وہاں سے کسی طرف غائب ہو گئے۔ بایزید گھبرایا، قسطنطنیہ کا حصار اٹھا لیا اور عجلت سے ایشیائے کوچک میں آیا۔ اب یورپ میں جس قدر ترکی فوجیں تھیں ان سب کو ہتھیار اٹھانے کا حکم ہوا اور وہ جہازوں پر سوار ہو ایشیا میں آئیں، اور قسطنطنیہ کے حاکم شہر نے بایزید سے عہد کیا کہ اگر تیمور پر اس نے فتح پائی تو قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔